عزیز صاحب، آپ کی نظر میں، پی ٹی آئی کی نظر میں کیا اس میں خلاف قانون ہے، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عدلیہ کی خودکشی کے مترادف ہے؟ کیونکہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے ترمیم لے کر آ رہے ہیں۔ میں ہنسنے کے علاوہ اور مسکرانے کے علاوہ ٹھٹھے مارنے کے علاوہ تو کہہ نہیں سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ جیسے اپنا منیر ملک ہماری وکلا تحریک کے قائد جو ہیں، ان کی طرف سے اٹھ جانا، وہ پچھلے اتنے 2007 اور 9 کے بعد خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ چلے ہم تو سیاسی باتیں کرنے کی بات ہے، اور وہ جسٹس قاضی فائزہ کے وکیل ہے، فیصل صدیقی جو ہے جسٹس قاضی فائزہ کے وکیل ہے۔ میں تو پہلے 18ویں ترمیم کر کے مساق جمہوریت آج اب کرنے کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایشو ہمارا بڑا اختلافی ایشو ہے۔ ابھی 1973 کے آئین میں کانسٹیٹیوشن کوڈ ساری کوٹیں ڈٹرمن ہے۔ آج کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ جناب ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنائی جائے، عمر جو ہے 65 سال سے 68 سال کی جائے، ایک ہائی کورٹ سے جج تبدیل کر کے دوسرے ہائی کورٹ میں؟ کیوں؟ کس لیے؟ جب مشرقی اور مغربی پاکستان تھا تب تو تھا نا۔ پھر جج کو نکالنا ہو تو بڑا آسان طریقہ ہے، آسان کر دیا۔ آرٹیکل 63 میں یعنی لوٹے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں ڈیفیکشن کریں اور ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا۔ کمال ہو گیا بھائی، آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ اور پھر میں اور باقی ترامیم کی طرف جتنی ترامیم کی ہے انہوں نے، یہ ڈاکٹرائن آف بیسک سٹرکچر جو ہے وہ آئین پاکستان کا پوری دنیا میں سیٹل ڈاؤن ہے، اس کی خلاف ورزی ہے، ہمارے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاورز کی خلاف ورزی ہے۔ اور ان کو آپ اندازہ یہ لگا لیں، چلے مان لے کوئی آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے، چھپا کے کیوں رکھی ہے؟ کل وزیر قانون خود کہتے ہیں کہ مسودہ انہیں ملا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اظہر صاحب، آپ کو اس چیز کو صیغہ راز میں اتنا رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا حکومت کو خدشہ ہے کہ کنٹروورشل نہ ہو جائے معاملہ، یا پھر حکومت کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ترامیم ہونے جا رہی ہیں، مسودے میں کیا کیا شامل ہے؟ دیکھیں، دونوں باتیں ہی ہیں۔ ایک اچھا، تو کنٹروورشل، اب یہ کنٹروورشل شروع ہوگی، اب دیکھیے گا۔ وکلا تحریک کا میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، وکلا تحریک شروع ہونے والی ہے۔ اس کے بعد وکلا تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے، میں بتا دوں آپ کو پہلے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ ان کو خود نہیں پتا تھا جہاں یہ بنی ہے، اور یہ کسی اچھے کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ کی نہیں بنی ہوئی، یہ کسی اچھے یعنی ایک دور تھا، چلے اپنا ہم جو مرضی ہم کہتے رہے، شریف الدین پیرزادہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ تو اب تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی۔ اب جس کسی نے بھی بنائی ہے، مجھے تو وہ بھائی وہ وکیل بھی نہیں لگا کہ جس کسی نے ڈرافٹ کی ہے وہ نہ وہ اچھا ڈرافٹس مین ہے۔ اتنی غلطیاں، اتنی کانسٹیٹیوشن اس کے اندر اور کانسٹیٹیوشن پرنسپل کے چلیں، خلاف ان ہے۔ کو چاہیے یعنی تھا کہ پورے آپ کی رائے بھی لے لیتے، آپ کو شامل کر لیتے اس ترامیم کی شکیں تیار کرنے میں۔ سلمان بھائی، گزشتہ روز جو اظہر صاحب، آپ کے خیال میں ایک بڑا ہدف ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں جن کے خط کی وجہ سے ایک تنازع کھڑا ہوا، اور حکومت کو لگتا ہے کہ ان کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس ترمیم کے ذریعے؟ دیکھیے، ایک بات تو آپ کو بتا دیں، جو باتیں ہو رہی تھی نا کہ عوام کے لیے کی جا رہے ہیں، اس 34 یا 35 صفحے میں ایک پرویژن ایسی نہیں ہے جو عوام کے فائدے کے حوالے سے ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بنیادی طور پر عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، عدلیہ کو تابع کرنے کے لیے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو، یہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز کے بیسک پرنسپل کے خلاف ہے۔ اور مین وجہ یہی ہے، دیکھنا ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ، یعنی کیوں؟ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟ میرا ایک سوال ہے بھئی، آپ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں کر سکے، آپ سول کورٹ اور سیشن کورٹ میں عام بندوں کے حوالے سے جو مسائل ہے کسی نے کیا ختم کر سکے ہیں؟ کیا آپ نے ایسا کوئی نظام بنایا ہے کہ ایسا نظام کہ جو نظام جو ہے اب لوگوں کو جو انصاف کہہ رہی ہے کہ دروازے پر ملے گا، اس کے حوالے سے آپ نے کیا کوئی ایسا سٹیپ لیا ہے؟ یا آنسر از بگ نو۔ وجہ کیا ہے کہ جو آپ چاہ یہ رہے ہیں ابھی تو فی الحال، جو کہ وجہ ہے کہ آپ کی ناجائز حکومت ہے، اس حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ چاہ کیا رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کی یہ ترامیم ہو جائے، یعنی کل اچھا، کوئی بھی کورٹ جانا چاہے، پی ٹی آئی کی مرضی کیا ہے؟ کیا اپنے خلاف سرے سے عدالتوں میں جانا ترمیم چاہے۔ کی ضرورت ہی نہیں، یا پھر کچھ شکوں میں رد و بدل ہونا چاہیے؟ آپ کا انپٹ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسی کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی 18ویں ترمیم میں آپ نے اتنا بڑا پیکج دیا ہے، کانسٹیٹیوشن پیکج دیا ہے، اب اس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ پھر کانسٹیٹیوشن کوڈ کیوں ضرورت ہے؟ آپ کی فیڈرل کوڈ کیا ضرورت ہے؟ کیا عام آدمی کے لیے ضرورت ہے؟ یعنی آپ کو اپنی حکومتیں بچانے کے لیے ضرورت ہے؟
یہ اچھا ہوتا کہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ADR کا، کوارٹر ڈسپیوٹ ریزولوشن کا، لوگوں کو انصاف دینے کے حوالے سے کم کرنے کے لیے، سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے. آپ کو اپنے لیے صرف اور صرف ٹوٹل پوچھا تھا نا فاروق ستار سے کسی نے، تو انہوں نے کہا کہ جناب عوام کے لیے تو اس میں نہیں ہے، لیکن ہم سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ابھی سوال ہے، اگر سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو سسٹم کا ٹھیکہ صرف انہی حکمران جماعتوں نے لیا ہے. اور دیکھیے ایک ایسی کانٹروورشل اسمبلی، آپ آئین دیکھیں یاد رکھیے 1973 کا جو آئین ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ بنا، آئین ساز اسمبلی بنی تھی. آپ آئین کا بیسک اسٹرکچر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ تو خود لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، یا تو خود لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہو تو پھر سمجھ میں بات آتی ہے. اظہر صاحب آپ سن پا رہے ہیں اشال کو؟ 45 اور 47 کے اوپر. اظہر صاحب جی اظہر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ ماہر قانون ہے، ظاہر ہے بہت گرفت رکھتے ہیں قانون پہ. کیا اگر ہم پیچھے ماضی کی ہمارے ساتھ اشال بھی موجود ہیں، کیا آپ انہیں سن پا رہے ہیں جہاں پر اس طرح کی امینڈمنٹس کی گئی؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، بولیے گا. جی اشال اگر آپ دوبارہ دہرا سکیں اپنا سوال. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی، میں نے کہا آپ ماہر قانون بھی ہیں، ظاہر ہے بہت گرپ ہے آپ کی قانون کے اوپر. کیا سمجھتے ہیں ماضی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر قانون میں اس طرح کی امینڈمنٹس کی گئی ہوں کسی خاص پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یا پھر خود حکومت نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کی امینڈمنٹس کی ہوں؟ دیکھیے یہ تو ڈکٹیٹر کے دور میں ہوتا رہا ہے. LFO آیا تھا، آپ کے سامنے پتا ہے، اس کے ذریعے آئین کو چھیڑا گیا تھا، وہ پھر کورٹوں نے پکڑ کے سیٹ اسائیڈ کر دیا. ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو ٹھیک 18ویں ملا کر اکٹھا کرنے کے بعد، اور مقصد یہ تھا کہ آپ چاہ رہے تھے کہ ایک نظام بہتر ہو. یہاں نظام بہتر کرنے کے حوالے سے تو کوئی سٹیپ ہی نہیں ہے، یہ صرف حکومت بچا رہی ہے. یعنی 3 ایکسٹینشن یہاں میں 3 ایکسٹینشن یاد رکھ لیجئے گا. ایک اور نظر آ گیا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، پہلی ایکسٹینشن ہے جیسے قاضی فائزہ کو بچانا کیسی ہے. دوسرا ہے کہ جو سسٹم کی یعنی جو سسٹم کو بچا سکیں گے، چیف الیکشن کمیشنر کو بچانا کیسے، دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. یعنی کہہ دیا ہے کہ ووٹ جب تک نیا نہیں آئے گا وہ کام کرتے رہیں گے. اس کا مقصد کیا ہے نظر آ رہا ہے سب کو. تو یہ پرسنز اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے کام اس میں مکمل کر لی ہے. جیسے ہی ترامیم یہ پاس ہوگی پہلے دن ہی یہ چیلنج کر دیں گے ہم اس کو. ہم تو ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں، آپ نے تیاری پوری کر رکھی ہے چیلنج کرنے کی. اچھا سلمان بھائی، ساری حکومتیں، سارے سیاستدان ڈکٹیٹرشپ کی مخالفت تو کرتے ہیں، اسے برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمارے تمامی حکمرانوں کے اندر بھی ایک چھوٹا سا ڈکٹیٹر عامر کہیں نہ کہیں موجود ہے؟ کیونکہ وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہو جائے، ڈیموکریسی صرف باتوں کی حد تک ہے. دیکھیے چھوٹا موٹا ڈکٹیٹر نہیں، ایک اچھا خاصا موٹا تازہ ڈکٹیٹر جو ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہے. وہ آپ جس بھی حکومت میں چلے جائیں، آپ کو اس کے اندر کا جو ڈکٹیٹر ہے وہ باہر نکل کر آئے گا. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی ہے. ایک خاندانی بنیادوں پر سیاسی جماعتوں کی تشکیل ہے، وہ ان کی ڈکٹیٹرشپ کی بدترین مثال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے حکومت جو ہے، جیسے بھی کہا جا رہا تھا، اظہر صدیق نے بھی کہا کہ حکومت کوشش کرتی ہے کہ قانون سازی کا سہارا لے کے وہ اپنی طاقت کو مینٹین کر سکیں اور اپنے آپ کو حرف آخر بنائیں اور اپنے آپ کو ایک لمبے اقتدار کے ساتھ لے کر چلیں. تو یہ جو آمرانہ طرز عمل ہوتا ہے یہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ہماری جو پارلیمانی سیاست ہے اس کے اندر بھی جو سیاسی جماعتیں برسر اقتدار آتی ہیں ان کی سیاست میں بھی یہ جھلک ہمیں نمایاں نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا مقدمہ کمزور ہے، اور آج جب دنیا میں عالمی دن یوم جمہوریہ کا منایا جا رہا ہے تو ہماری انٹرنیشنل رینکنگ جو ہے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں مزید کمزور ہوئی. سلمان صاحب، اظہر صاحب سے جاننا چاہوں گی، اظہر صاحب کیا آنے والے دنوں میں موروثی سیاست کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو کام کرے صرف وہی آگے سیاست کر سکے، موروثی سیاست جو ہے اس کو بڑھاوا نہ ملے، اسے ختم کیا جا سکے؟ کیا کوئی قانون بن پائے گا؟ دیکھیں یہ جو اتنی ترامیم ہے یہ موروثی سیاست ہی کو تو قربان چڑھانے کے لیے ہے. اتنی ترامیم ہے نا یہ موروثی سیاست. ابھی جتنی ترامیم اپنے اچھا پوائنٹ دے دیا. پاکستان میں موروثی سیاست کو ختم نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی، یعنی عمران خان صاحب کے علاوہ ہر کسی نے یہ کوشش کی ہے اس کو بچایا جا سکے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے 2.5 سالوں سے فسطائیت دیکھ رہے ہیں. کوئی یہ بتا دے کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی سٹیپ اٹھایا؟ کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا ایسا.
اور اللہ کرے کہ شاید ان کو خیال آ جائے، لیکن ان کو خیال آنے والا نہیں ہے. اب نظر یہی آ رہا ہے کہ عوام وکلا ایک بڑی تحریک کی طرف لے کر جائیں گے. ان کو اب بتائیں گے کہ آئین کیا ہوتا ہے، ہم سمجھائیں گے ان کو، سکھائیں گے ہم ان کو کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے لا اینڈ آرڈر اس وقت اس لیے نہیں چلائی تھی کہ ہم عدلیہ پہ کمپرومائز ہونے دیں گے، عدلیہ کی آزادی اور حکم مختاری کو خراب ہونے دیں گے، متاثر ہونے دیں گے. یہ سر غلط فہمی میں ہے. یہ لگ یہی رہا ہے کہ اب چاہ یہ رہے ہیں، خود ہوا دے رہے ہیں. اور یہ میں ایک اور بتا دوں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ تمام آئینی ترامیم جو ہے نا یہ مارشل لا کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہ جان کے ایسی ترامیم کی گئی ہیں تاکہ ملک میں مارشل لا کے ہموار ہو سکے. اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. آپ کو پہلے بتا دیں، ہم نے اس کو بڑے آرام سے اسپیل کر لیا ان چیزوں کو، اور اس کو قبول سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سول سوسائٹی کھڑی ہوگی، لائرز کھڑے ہوں گے، ڈاکٹرز، انجینئر، سیاسی جماعتیں. جیسے 2007 کی طرف پر ایک لائرز موومنٹ چلی تھی، لگ رہا ہے ہمیں اسی لائرز موومنٹ کی طرف جانا پڑے گا. بہت شکریہ ورنہ اظہر ہم نے صدیق صاحب. کوشش سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.